منگنی کے اوپر ہمارے معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی رسومات ہیں اور متوسط طبقے پر پڑتا ہوا بوجھ ہے، اور اس پر مہنگی رسومات بھی ہیں جس پہ بہت خرچ آتا ہے۔ ایک ہمارے خاندانوں کے اندر نمود و نمائش جو ہے یہ سب سے بڑا آج ایک مقصد بن چکا، منگنی کا، نکاح کا، شادی کا۔ ہمارا نوجوان وہ رسومات کی کاپی کرتے کرتے وہ انہی لوگوں کی نقل کرتا چلا جا رہا ہے جن کی نقل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور ہم لوگ نوجوانی میں اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے یہ کیا ہو رہا ہے۔ منگنی جو ہے وہ نکاح سے پہلے دونوں خاندانوں کا آپس میں نکاح کرنے پر رضامندی کا اظہار کرنا ہے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہو سکا، ہم اپنے آپ کو توکل میں اتنے قوی نہیں کر سکے کہ ہم معاشرے کی پرواہ کیے بغیر، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ہم دین اسلام کے اوپر سٹینڈ لے سکیں۔ آپ نے بات کی ہندوانہ کلچر کی، ہماری شادیاں ہے ہی ٹوٹل ہندوانہ کلچر، مغرب کا اس میں کوئی تعلق نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی ناظرین، ہم حاضر ہیں پروگرام شادیوں کے حوالے سے، اور اس میں آج ہمارا ٹاپک ہے منگنی کے اوپر ہمارے معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی رسومات ہیں اور متوسط طبقے پر پڑتا ہوا بوجھ ہے، اور اس پر مہنگی رسومات بھی ہیں جس پہ بہت خرچ آتا ہے۔ لہذا اس حوالے سے آج ہم بات کرنے کے لیے حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ ہمارے مہمان ہیں محترم جناب حافظ محمد عاطف شیخ صاحب اور محترم جناب بلال احمد بٹ صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اس اہم ٹاپک پر آپ نے گفتگو کرنے کے لیے موقع دیا۔ شیخ صاحب، یہ بتائیں کہ جو اس وقت ہماری صورتحال ہے، ایک طرف مہنگائی کا بہت ایک طوفان ہے اور بڑی مشکلات ہیں، عام زندگی بڑی مشکل ہے۔ پہلے وقت میں تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں کہ شادیوں پر جس قدر ہم خرچ کرتے تھے، جتنے میں شادی جس بجٹ کے اندر یا جتنی استطاعت میں ہم شادی کر لیتے تھے، اب تقریباً اس کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں منگنی کے فنکشن پر۔ اور اس میں جو ایکسٹرا چیزیں ہیں، بڑی جو اسلام سے ہٹ کر چیزیں ہیں، وہ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہم ہیں مسلمان، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک اپنا وقار ہے، ہمارا اپنا ایک مقام ہے، لیکن ہماری ان شادیوں پر اور منگنیوں پر یا اس طرح کے جتنے بھی ہمارے فنکشن ہیں اس پر ہماری کوئی چیز اصل نظر نہیں آتی بطور مسلمان۔ یا ہمیں مغربی کلچر نظر آتا ہے یا ہمارے پاس انڈین کلچر ہے، یعنی وہ کلچر جو ہندوانہ ہے، جو پرانا چلتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم ڈھونڈیں کہ بطور مسلمان کیا کیا چیز ہے، بیچ میں آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس حوالے سے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ سعید صاحب۔ سب سے پہلی بات بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ ہم اسراف اور تبذیر کی طرف چلے گئے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی منع فرمایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ اسلام ہمارا نقطہ نگاہ ہی نہیں رہا، ہم تو اب اسلام کے بارے میں سوچنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو اس لیے اسلام تو اب بالکل اس کو ایک طرف ہم کر لیں۔ دوسری بات رہی کہ آج کے دور میں جس طرح آپ نے اشارہ کیا مہنگائی کا، اس مہنگائی کے دور میں آج کل ایک ہمارے خاندانوں کے اندر ایک مقابلے کی فضا وہ جاری ہے، ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نمود و نمائش جو ہے یہ سب سے بڑا آج ایک مقصد بن چکا، منگنی کا، نکاح کا، شادی کا۔ اور جو جتنا زیادہ ایک کزن کی شادی ہوتی ہے تو دوسرا کزن اس سے بڑھ کر اپنے والدین سے ڈیمانڈ کرتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اگر ایک منگنی پر ہم سمجھ لیں کہ کوئی 10 لاکھ خرچ کرتے ہیں تو دوسرا اس میں 15-20 لاکھ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک انڈیا کی کسی رسم کی نقل کرتا ہے تو دوسرا کسی دوسری رسم کی کاپی کرتا نظر آتا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑھ کر جو مجھے نظر آتا ہے وہ ہے رسوم و رواج، اور اس میں بنیادی طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے ایک دوسرے کی نقل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ہم نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بہت سارے خطرناک قسم کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں کہ جن میں سب سے بڑھ کر احساس کمتری ان خاندانوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جو خاندان اتنا خرچ کر نہیں سکتے۔
مثلاً ایک بھائی کے گھر میں منگنی ہے، اب دوسری بہن کمزور ہے یا دوسرا بھائی کمزور ہے، اب اس کے بیٹے بھی اگر یہی توقع رکھیں کہ ہمارا باپ بھی ہماری منگنی پہ ایسے ہی کام کرے گا، تو بہت سارے لوگ کرتے بھی ہیں، نتیجتاً قرض لینا پڑتا ہے اور انسان جو ہے وہ نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ خاندان کے اندر ایک ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ بعد میں ساری زندگی وہ ایک بلند سے بلندتر ہوتا چلا جاتا ہے، دوسرا کمتر سے کمتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسلام کا مزاج اس سے بالکل برعکس ہے، اسلام اس سے بالکل الٹا ہے۔ اسلام بالکل برابری کے اندر لے کے آتا ہے۔ اسلام ایسی باتیں نہیں بتلاتا کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیسے کے اندر مقابلے کی فضا ہو۔ ہاں، دین کے مقابلے میں فضا جو ہے وہ ایسی قائم کرنے کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عمومی طور پہ سب سے بڑی قباحت جو ہے ان رسومات کی وجہ سے یہ پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارے دوسرے بہن بھائی جو ہے وہ احساس کمتری میں جا رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہمارا نوجوان وہ رسومات کی کاپی کرتے کرتے وہ انہی لوگوں کی نقل کرتا چلا جا رہا ہے جن کی نقل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور ہم لوگ نوجوانی میں اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ نئی سے نئی رسم نکلنی چاہیے، نیا سے نیا کام کر کے لوگوں کو دکھائیں، خاندان کو دکھائیں، پھر اس کے بعد جو ہے تاکہ خاندان کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ واقعتاً بھئی فلاں کی منگنی پہ جو مزہ آیا نا، یا فلاں کی منگنی پہ جو فلاں رسم ہوئی نا، یہ بڑی کمال کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ معاملات جو ہیں یہ ہمارے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں ہم یہ تباہی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے نقصانات اور بہت ہیں، انشاءاللہ یہ آگے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ بلال بھائی، آپ یہ بتائیں کہ جس طرح کے شیخ عاطف صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اصل یہ ہے کہ آپ تو کر لیتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، لیکن آپ کے ارد گرد جو ہیں آپ کو دیکھ کر ان پر ایک بوجھ سوار ہو جاتا ہے کہ ہم اس پر کیسے اتریں گے، یا یہ ہوتا ہے کہ جس فیملی کے ساتھ آپ نے رشتہ طے کیا ہے اس کے اندر بھی تو اتنی استطاعت نہیں ہو سکتی، وہ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ منگنی اور شادی پہ اتنا قرض لے کر خرچ کر لیا جاتا ہے کہ شادی ختم ہوتی ہے اور اس جوڑے کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ شادی کے بعد اس کی آسانی شروع ہو، جیسے ہی شادی کا فنکشن ختم ہوتا ہے اس کو دروازے بجنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا قرض دو، فون، یہ ساری صورتحال ہے۔ تو اصل ہمیں رہنمائی دیں کہ بطور مسلمان منگنی کتنی کیا ہے، یعنی اس میں منگنی ہے کیا، اور اس میں کتنا خرچ کرنا جو ہے اصل ہے کیا، کیونکہ اصل تو دب گئی ہے، اصل نظر ہی نہیں آتی ہے کیا ہے۔ تو منگنی کس چیز کا نام ہے شرعی طور پر، اس کی رہنمائی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید صاحب، منگنی جو ہے وہ نکاح سے پہلے دونوں خاندانوں کا آپس میں نکاح کرنے پر رضامندی کا اظہار کرنا ہے، اور منگنی کا جو مقصد نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ منگنی صرف ایک زبان ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو زبان دیتا ہے۔ نکاح سے پہلے منگنی کر کے ایک دوسرے کو جانچنا، ایک دوسرے کے قریب ہونا اور ایک دوسرے کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا مقصد ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس دوران کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان وہ رشتہ نہ کرنا چاہتا ہو، تو نکاح سے پہلے یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا تو لہٰذا ان سے معذرت کر لی جائے۔ لڑکی والوں کو بھی پورا اختیار ہے اور لڑکے والوں کو بھی پورا اختیار ہے۔ یہ ایک ہمیں منگنی کا بنیادی مقصد شریعت میں نظر آتا ہے۔ اب جو دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم نے منگنی کو جو مشکل بنا دیا ہے، تو دیکھیے بنیادی طور پر ہم لوگ ایک بزدل قوم ہیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہو سکا، ہم اپنے آپ کو توکل میں اتنے قوی نہیں کر سکے کہ ہم معاشرے کی پرواہ کیے بغیر، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ہم دین اسلام کے اوپر سٹینڈ لے سکیں۔ آپ نے بات کی ہندوانہ کلچر کی، ہماری شادیاں ہے ہی ٹوٹل ہندوانہ کلچر، مغرب کا اس میں کوئی تعلق نہیں۔ مغرب کی شادی بھی ہماری شادی کی بنسبت عشر عشیر بھی نہیں ہے، یعنی ان کی شادیاں جو ہیں وہ ہماری شادیوں کے مقابلے میں زیرو ہیں، ان کے اوپر اخراجات اور ان کے اوپر باقی ان کا جو کلچر ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کی ٹریننگ کی، تو صحیح صاحب
صحابہ کا سب سے بڑا جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ کارنامہ تھا اور سب سے بڑا جو ان کا کمال تھا وہ یہی تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا نا صحیح صاحب، اب اگر یہ جام جو ہے یہ یہاں تک آ گیا ہے بلکہ ہونٹوں کے ساتھ لگ بھی گیا ہے اور خبر ملی کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، اب یہ جام حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اب یہ مدینے کی گلیوں میں بہا دیا جائے گا۔ اتنا مضبوط ایمان۔ ہم یہ کہتے ہیں، زبان زد عام یہ جملہ ہے کہ جی ہمارے آباء و اجداد ہندو تھے، ہم اس کلچر سے آئے اس لیے ہمارے اندر وہ عادتیں ہیں۔ بھئی اللہ کے بندو، یہی تو مسلمان ہونے کا کمال ہے، یہی تو ہم نے کر کے دکھانا ہے کہ ہمارا پردادا دادا اگرچہ کوئی ہندو سکھ تھا لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا، اور نہ صرف مسلمان ہو گیا بلکہ ہجرت جیسی قربانی دے کر پاکستان میں آ گیا، تو اب اسے پچھلا سارا کلچر جو ہے وہ ختم کر دینا ہی مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ تو لہذا ہماری منگنیوں کو سادہ کرنے کے لیے، ہماری منگنیوں میں اسراف اور فضول خرچی کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے، اور وہ فارمولہ ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر خود کو مضبوط کر لیں اور اپنے ایمان کو طاقت دے دیں۔ بہت اعلیٰ۔ شیخ صاحب آپ بتائیں، جس طرح کہ بلال بھائی نے یہ کہا ہے کہ اس کو سادہ کر لیں ہم، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کر لیں، منگنی کے موقع پر یہ رسومات تو ہیں، کچھ دیا جاتا ہے پیسے اور کافی زیادہ اماؤنٹ دینے کا ایک کلچر ہے، اور پھر وہ سارے دیتے ہیں، اگرچہ یہ رسومات کے اندر کوئی اگر ممانت نہ ہو تو جائز ہے کیا؟ ویسے میں پوچھ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منگنی کے موقع پر کوئی اس طرح کی چیز دی تھی؟ نہیں، میرے علم میں تو صحیح سب ایسی بات نہیں ہے، یہ بلال صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ منگنی کے موقع پہ کہاں گفٹ وغیرہ دیا جا سکتا ہے، اس کے اندر تو شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر گفٹ آپ دیتے ہیں اور دیتے ہیں بہت زیادہ دیتے ہیں، وہ تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے، رسم ہے، مسئلہ بن جاتا ہے، منگنی ٹوٹ گئی، پھر وہ لسٹ بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، ہم نے یہ چیز دی تھی، یہ چیز تھی، واپس کرو، جبکہ گفٹ دے کر واپس لینا یہ شرم کیسے؟ بات وہی ہے کہ بلال صاحب نے تو کہہ دیا ہے، اصل میں اسلام کا تقاضا تو واقعتاً یہی ہے کہ انسان بالکل اسلام کو فالو کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کو فالو کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو پاکستان میں رہتے ہوئے ہم تو ہندوستان کو فالو کرتے ہیں، اور جتنے بھی معاملات ہیں ہر معاملے کے اندر ہم نے اپنا آئیڈیل جو ہے وہ غیروں کو بنایا ہوا ہے، جبکہ اسلام ہمیں اس کی تعلیم کا تعین نہیں دیتا۔ یہاں پہ وہ سارے معاملات ہم اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تحفہ دینے کے بعد اس کو واپس لینا یہ ایسے ہی ہے جیسے کتا جو ہے وہ قے کو چاٹ لیتا ہے۔ بڑی ہی کبھی قسم کی یہ تشبیہ دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ خاندانوں کے اندر وہ خاندان جو اسلامی کہلواتے ہیں، دوسرے لوگوں کی تو بات ہی نہیں کی جاتی، اسلامی خاندانوں کے اندر جو صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نمازی بھی ہیں، دین کے اوپر چلنے والے بھی ہیں، ان خاندانوں کے اندر بھی یہ معاملات ہوتے دیکھے ہیں کہ جب منگنی اللہ نہ کرے ٹوٹ جائے تو ٹوٹنے کے بعد پھر ایک فہرست تیار ہوتی ہے کہ ہم نے منگنی کے موقع پہ لڑکے کو کیا دیا تھا یا لڑکی کو کیا دیا تھا، ایک فہرست تیار کر کے ہم بھیج دیتے ہیں، ہم نے یہ چیزیں دی تھی، ہمیں واپس بھیج دیجئے۔ جی نتیجتاً وہ اسلام کا تصور تو یہاں پہ نہیں ہے، وہ تحفہ دینے کے بعد اس کو واپس لے رہے ہیں، یا تو یہ بات دیتے وقت آپ یہ تعیین کر دیں جی اگر شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا تو پھر یہ آپ کی، اور اگر اللہ نہ کرے نہ ہوا تو پھر یہ ہماری واپس آپ کو کرنی پڑیں گی۔ اب اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ تحفہ معلق دیا جا سکتا ہے۔ صحیح صاحب، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا۔ اصل میں منگنی ٹوٹنے کے بعد جو تحائف کی واپسی ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں خلوص نہیں ہوتا، ان تحائف میں دکھاوا ہوتا ہے، ان تحائف میں بناوٹی پن ہوتا ہے، اور وہ اپنے ظرف سے بڑھ کر صرف دکھاوے کے لیے کام کیا جاتا ہے، اسی لیے واپس مانگے جاتے ہیں، اسی لیے وہ واپس مانگے جاتے ہیں۔ اگر اس میں خلوص ہو اور اتنا ہی دیا جائے جتنا کہ وہ انسان کی حیثیت ہے، بڑھا چڑھا کے اپنے سے بڑھ کر نہ کہ، تو واپس مانگنے بھی ہوتا ہے۔ ویسے اس میں ایک بات یہ بھی ہے، آپ شیوخ ہیں تو رہنمائی بھی کریں گے، کہ صرف حوصلے کی بات ہے،
तकरीबन वो मुसावात होती है तहाइफ में। हाँ, ये बल्कि ये दोनों ने तकरीबन खर्चा सेम सही साहब मसावत की बात कर रहे हैं। यकीन माने ऐसी फैमिलीज भी हैं जो बाकायदा बताती हैं कि हमने आपसे 10,000 लिया था, ये आपको 15,000 दिया, 10 हमारा पिछला कट गया तो 5 ਤੁਹਾਡੇ जमा हो गए। जी ऐसे ही है। इसका हम डिस्कस करेंगे शादी के मौके पर, निकाह के मौके पर। नहीं, ये मंगरियों के अंदर भी मंगरियों में भी ऐसे होता है। हाँ। लेकिन मैं जो बात कहने लगा था वो ये थी कि जो खर्च हो चुका होता है ना तकरीबन बराबर है, तहाइफ भी बराबर ही दिए होते हैं, उसने दिए होते हैं, उसने लिए होते हैं, दोनों तरफ ऐसा। तकरीबन। तो जब ये खुदा न खास्ता ऐसा मसला हो जाए तो वापस लेकर आप शरन जो इतना जुर्म कर रहे हैं कि इस तरह के जैसे कै चाट रहा है कुत्ता, उस तरह की ये मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, तो लिहाजा आप ये खुलूस से कहें कि ये उनको तोहफे दिए, दोनों तरफ ये नियत कर लें तो कितनी अच्छी बात है बतौर ये मुसलमान। नीयत हो नहीं सकती। इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो मामलात चल रहे हैं ना, तो अमूमी तौर पे, बल्कि ये कबाहत, जो कि हमारा ये प्रोग्राम ही मंगनी की रसूमात के अंदर कबाहतें हैं। जी जी। इन कबाहतों के अंदर एक बड़ी कबाहत ये है कि जब हम लड़की और लड़के की मंगनी करते हैं तो मंगनी के मौके पर ही लड़की और लड़के को इकट्ठे बिठा दिया जाता है, फिर उनकी तस्वीरें बनती हैं, फ़ोटोशूट होते हैं, और बहुत सारी ऐसी कबाहतें जन्म लेती हैं कि जिसके नतीजे में अल्लाह ना करे जब मंगनी टूट जाए तो फिर अब ऐसी चीज़ें, अब ये तो हर एक के मोबाइल में सेव हो चुकी है। अल्लाह ना करे किसी वो बच्ची की किसी और जगह पे मंगनी हो या बच्चे की किसी और जगह पे मंगनी हो और ये तस्वीरें बाद में लीक आउट कर दी जाए, जी आपका लड़का, ये लड़का तो फलां के साथ ये अफेयर है उसका। बहुत सारी बातें बनाने वाले लोग बनाते हैं, तो इसमें भी बहुत सारी कबाहतें हैं। इस्लाम ने हमको जो निज़ाम दिया है उस निज़ाम के अंदर कबाहत नहीं है। अब सादगी में सुकून है। इस्लाम के मुताबिक चलेंगे तो आपको ये सारी परेशानियां जो है वो उसका सामना नहीं करना पड़े, कोई परेशानी भी नहीं आएगी। आपने निकाह मंगनी का पैगाम भेजा है, मंगनी हो गई, खुदा न खासा किसी वजह से मंगनी नहीं बरकरार रही, आप उसको तोड़ दें। एक दूसरे के बाद जो गिफ्ट दिया है जब इस्लाम के निज़ाम के मुताबिक देंगे कि इससे देने से मोहब्बत बढ़ती है, तो मंगनी तोड़ देने के बाद भी आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो बहैसियत है मुसलमान तो आपका भाई है, उसके साथ ताल्लुकात इस्लाम के मुताबिक ही रखें। हाँ जी। लेकिन हमारे माशरे के अंदर ऐसा नहीं होता, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बहन भाइयों के दुश्मन बन जाते हैं जब ये मंगनी आपस में बच्चों की टूट जाती है। तो मंगनी एक एक्स्ट्रा रिश्ता है जो दोनों के दरमियान कायम हुआ है। इससे पहले तो आपका एक खूनी रिश्ता था, या अगर खूनी रिश्ता नहीं था तो एक बहन भाई इस्लामी भाईचारा का एक रिश्ता था, आपने उस रिश्ते को ही तोड़ दिया। शेख साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, मैं यहाँ एक वाक़या बड़ा मेरे जहन में आ गया। ये रवायत मुझे गुजरांवाला से उनके अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह ताला के शागिर्दों ने ये बात सुनाई। ये बात तो मंगनी की हो रही है, लेकिन ये तो उससे भी आगे का पैमाना है, और सहाबा इकराम की याद उन्होंने ताज़ा कर दी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है वो अपने ही एक शागिर्द से की थी। कुछ वजूहात की बुनियाद पर उनका आपस में सिलसिला ना कायम रह सका और डाइवोर्स हो गई। और यकीन मानिए कि यकीन नहीं आता कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। तो अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह ताला की बेटी को जब उनके शागिर्द ने डाइवोर्स दे दी तो उन्होंने अपने शागिर्द को बुलाया और बुलाकर उसको कहा कि मेरे तुम्हारे साथ 3 रिश्ते थे, एक इस्लाम का, एक उस्ताद शागिर्द का, एक दामाद ससुर का। दामाद ससुर का रिश्ता ख़त्म हो गया, 2 रिश्ते अभी भी बाकी, लिहाजा इन रिश्तों की बुनियाद पर हम दोनों एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखेंगे। ये बहरहाल सिर्फ ये बहुत अहम बात है जो नुक्ता उठाया गया है ना कि मंगनियाँ टूट जाएं तो करीबी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, हज़रत ज़ैद की और हज़रत ज़ैनब की, और बहुत सारी ऐसी और भी मिसालें मौजूद हैं कि रिश्ते टूटने के बाद ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होता था। बिल्कुल, और ये बड़ी अहम बात। बिलाल भाई, असल में ये जो बात हम कर रहे हैं ना कि बोझ के हवाले से, और ये जो एक क्रिएटिविटी है, हर बंदा सोचता है मैंने मंगनी पे ऐसा काम करना है जो अरबो अजब में कहीं ना हुआ हो, एक नई रीत मैंने डालनी है, हिंद सिंध में कहीं कोई ऐसा काम ना हुआ हो। वो ये एक जो मुकाबलाबाजी है, और दूसरी बात, 2 चीज़ें मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वक्त कम है। एक तो ये है कि मुकाबलाबाजी, बंदा सोचता है कि मैं नया काम करूं। दूसरा ये कि खौफ है हर एक के दिमाग पर, जब भी कोई इस तरह का काम कर, खौफ ये है कि लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा खौफ है। और इस खौफ में मैंने मस्जिद की इंतज़ामिया के लोग, मस्जिद के साथ वाबस्ता रहने वाले हाजी, नमाजी,
اور جو ٹھیک ٹھاک صفِ اول میں دین کا کام کرنے والے ہیں، جب ان کی کسی فنکشن پہ آپ جائیں تو کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، یہ مسجد میں کیا ہیں اور یہاں کیا ہے؟ اب ہر چیز مخلوط ہو چکی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، اس بارے میں آپ جو ہے نا رہنمائی کریں. صحیح صاحب، عاطف صاحب والی بات ہے کہ اقبال نے بھی کہا کہ گلہ جفائے وفا نما حرم کو اہل حرم سے ہے، کہ گلہ تو ہمیں ان لوگوں سے ہے جو مذہبی لوگ ہیں بھئی، جو نمازی ہیں، جو ہمارے پیچھے جمعے پڑھتے ہیں، جو فنڈز کے ذریعے سے مدارس اور مساجد کو چلا رہے ہیں، گلہ تو ان سے ہے. جو لبرل ہیں ان سے تو ہمارا گلہ کیا کرنا، انہیں تو ہم نصیحت ہی کر سکتے ہیں، انہیں تو ہم سمجھا سکتے ہیں، پند و نصائی کر سکتے ہیں. گلہ تو ہمیشہ اپنے سے کیا جاتا ہے. تو بات آپ والی کہ گلہ تو ہمیں ان لوگوں سے ہے کہ جو ہمارے اپنے ہیں، کہ اللہ کے بندو، یہ الہاکم التکاثر ہے. یہ تکاثر کی عملی شکل اس وقت ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی دوڑ نے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے غافل کر دیا. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں اس محفل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. بلکہ میں شیخ صاحب جانتے ہیں اس واقعے کو کہ انہوں نے ہی ایک مرتبہ مجھے ایک جگہ پہ دعا کروانے کے لیے بھیج دیا. ٹھیک ہے جی. اب میں صحیح صاحب وہاں بیٹھا ہوا ہوں، وہاں پہ ناچ گانے، ڈھول ڈمکا شروع ہو گیا، وہ انار لگانے شروع ہو گئے. پھر میری ہمت جواب دے گی، میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا اور میں نے ان کو کہا جناب یہ دعا جڑی ہے تو صرف ڈرامہ ہی کیتا انہوں نے کہا اتنے کسی میوزیکل کسی سنگر نو بلاؤ. تو ہم لوگ جو ہیں بنیادی طور پر نہیں، وہ دعا تو اس لیے تھا کہ جو بیچ میں مذہبی لوگ آئے نا ان کو ٹچ دے دیا جائے. مذہبی ٹچ مذہبی ٹچ مذہبی ٹچ جو دے دیا جائے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے صحیح صاحب کہ ہر سال سے اگلے سال اگر کبھی اتفاق ہوا ہے نا کسی فنکشن پہ جانے کا، تو یقین مانے کہ کوئی نئی چیز دیکھنے کو ملی، کوئی نیا کام، کوئی نئے طرح کا میوزک. اب ایک شادی پہ جو ہے وہ، بلکہ میں کہوں گا کہ ساجد صاحب ہمارے جو کیمرہ مین ہیں ان کو اگر بٹھایا جائے نا اس پروگرام میں، یہ صحیح گائیڈ کریں گے. ان سے کرتے ہیں کوئی پروگرام یہ صحیح گائیڈ کریں گے اگلے پروگرام میں ان کو ساتھ کو کہ کیمرہ آن کر کے ادھر آ جائے. یہ فوٹو شوٹ کرتے ہیں فوٹو سیشن کے حوالے سے ان سے تجربات والے، یعنی دلہن اور دلہے کو جو ہے وہ پنجرے میں ڈال کے اوپر سے اتارا جا رہا ہے، کبھی ادھر سے کچھ لایا جا رہا ہے، اور پھر اس پہ مذہبی ٹچ بھی ہے. یعنی جس وقت وہ انٹرنس ہو رہی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے نام جو وہ بڑی خوش الحانی سے پڑھے گئے وہ چلائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال ہم اپنے آپ کو صحیح صاحب دھوکہ دے رہے ہیں. آپ نکاح پہ چلے گئے، منگنی تک رہے. اچھا وہ نکاح پہ ہے، آگے باتیں کریں. ٹھیک ہے. یعنی یقین میں نے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے فراڈ کر رہے ہیں. اسلام جو ہے وہ قطعاً ایسی تعلیمات اسلام کے اندر نہیں ہیں، اور اگر ہم اس کو سادہ کر لیں نا تو یقین مانے ہم سکون میں آ جائیں. بالکل ایسے. شیخ صاحب، جس طرح کہ بلال صاحب نے کہا، یعنی کہ منگنی کے حوالے سے بوجھ جو بڑھتا جا رہا ہے، اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بات کی ہے. اسی طریقے سے اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا بوجھ بھی ڈال دیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، بعد میں تھوڑی سی انبن ہو گئی تو ابھی منگنی ختم نہیں ہوئی ہوتی تو دوسرے پیغامات شروع ہو جاتے ہیں. شرعی طور پر اس بارے میں آپ کا کیا؟ صحیح صاحب، اس بارے میں تو تقریباً ناظرین میں سے بھی ہر ایک کو پتہ ہے کہ منگنی کے اوپر منگنی کا پیغام بھیجنا یہ درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ایک لڑکی کو کہیں سے نکاح کا پیغام آ چکا ہے اور ابھی انہوں نے ہاں نہ نہیں بھی کی، تب بھی ان کو اس کے اوپر پیغام نہیں بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب ان کی طرف سے انکار ہو جائے، لڑکی والوں کی طرف سے انکار ہو جائے، پھر اس کے بعد کسی دوسرے لڑکے کا رشتہ اس لڑکی کو بھیجا جا سکتا ہے. یہ تو ابھی انکار اور اقرار کے درمیان کی بات ہے. تو اقرار ہو جانے کے بعد یہ کیسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ منگنی ہو چکی ہے، پھر اس کے بعد ایسی آفرز کی جائیں لڑکی والوں کو کہ لڑکی جو ہے وہ یا لڑکی کے ماں باپ جو ہیں وہ پہلی منگنی کو توڑ کے اس کو دوسری منگنی کو وہ اوکے کر دیں. تو یہ تو بالکل ہی کبھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. منگنی پہ منگنی کا پیغام یہ نہیں بھیجا جا سکتا. بہت شکریہ. بلال صاحب، آپ اس بارے میں بڑی اچھی رہنمائی کرتے ہیں جو میں سوال کرنا اچھا بیٹھ گئے. وہ کیونکہ آپ اس چیز کو بہت زیادہ جانتے ہیں، پتہ نہیں کیوں جانتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض دفعہ منگنی جب ہو جاتی ہے نا تو جس طرح منگنی کے موقع پر دونوں کو اکٹھے بٹھا دیا جاتا ہے، بعد میں نمبر شیئر ہو جاتے ہیں، اور نمبر شیئر ہوتے ہیں پھر بعد میں وہ سیر پہ بھی نکل جاتے ہیں.
وہ کہتے جی براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے، بولڈ ہے، ہم کوئی مسئلہ ہے دوسرے کے مزاج کو مزاج سمجھنے کے لیے. تو وہ ظاہر بات ہے، وہ ہنی مون سے پہلے پتہ نہیں سٹار مون ہے کہ کیا مون ہے، یہ منا کر آ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ تھے، اس بعد میں تو پھر وہ کچھ بھی نہیں رہتا باقی. صحیح صاحب، دیکھیے جب آپ شریعت کی حدود کو پامال کریں گے تب آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بات ایک نوٹ کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ شریعت کے خلاف چلیں اور آپ کو خیر میسر آ جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب منگنی سے ہی اگر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو معاشرے کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس سے ہمیشہ خرابیوں میں اضافہ ہوا ہے، انڈرسٹینڈنگ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. کیونکہ جب تک صحیح صاحب نکاح نہیں نہ ہو جاتا، یہ ایک نیچر ہے انسان کی، فطرت ہے انسان کی، جب تک انسان کا نکاح نہیں ہو جاتا اس سے پہلے تک وہ عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے. عدم تحفظ کی وجہ سے وہ اپنا اوریجنل جو اندر کا انسان ہے وہ کبھی بھی باہر نہیں نکالتا. وہ بناوٹی پن میں ہی رہتا ہے، وہ دکھاوے میں ہی رہتا ہے. اور اس دکھاوے کو جب اوریجنل پن کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے اور پھر جب ایک دوسرے کو حقیقت سے دیکھا جاتا ہے تو پھر انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے. اور اس منگنی پہ ہی ایک دوسرے سے ملاقاتوں کی قباحتیں اتنی زیادہ ہیں صحیح صاحب کہ بسا اوقات بچے جذبات کے اندر آ کے وہ آخری قدم بھی اٹھا لیتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ کے ضمن میں آتا ہے. ایسی بھی مثالیں جو ہے وہ موجود ہیں اور پھر فوری طور پر ان کا نکاح کرنا پڑتا ہے. اور یہی کافی نہیں بلکہ اس سے ڈیمانڈز میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے. یعنی لڑکی جو ہے وہ چونکہ پہلے رابطہ ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات لڑکے کو بتاتی ہے، لڑکا جو ہے وہ اپنی خواہشات بتاتا ہے، اور پھر ان خواہشات کی تکمیل کے لیے دونوں اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ جی مثلاً وہ کہتا ہے کہ لڑکی تو یہ فلاں برانڈ کا ڈریس پسند کرتی ہے. اب وہ تحدید ہو گئی نا، اگر یہ تحدید نہ ہوتی تو ماں باپ اپنی مرضی سے کوئی بھی لیتے. اسی طرح لڑکی کہتی ہے جی وہ تو فلاں ڈریس جو ہے وہ پسند کرتا ہے، تو وہ بھی تحدید ہو گئی. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ قطعاً کوئی انڈرسٹینڈنگ والا معاملہ نہیں ہوتا، قطعاً کوئی ایک دوسرے کے جو ہے وہ قریب آنے کا کوئی اس میں نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کو جج کر لیں، بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے اور قباحتیں ہیں جو ہیں ان میں ہی اضافہ ہوتا ہے. اس سے قدرے بہتر ہے کہ ڈسٹنس رکھتے ہوئے خاندانوں کے ذریعے سے قربت پیدا کی جائے اور حقیقی نکاح کے بعد اصل زندگی کا لطف جو ہے وہ انسان حاصل کرے. یہی اسی میں خیر ہے. دیکھیے اس بات کو میں بلال صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ منگنی کے بعد جو بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا نقصان صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتا، اس کا نقصان دونوں خاندانوں کے درمیان میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ لڑکا لڑکی کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو اب لڑکی اس کو بتاتی ہے گھر میں میری ماں نے مجھے کیا کہا، میرے باپ نے مجھے کیا کہا، میرے بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا، میری بہن نے میرے ساتھ کیا کیا. تو ایک تو یہ ہے کہ اب قدرتی طور پہ چونکہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا بن جاتا ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن جاتے ہیں. اب ایک دلی ہمدردی ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں اللہ نہ کرے پتہ ہوتا کہ منگنی ٹوٹ جائے گی، تو اب یہ دلی ہمدردی کی وجہ سے جب یہ رشتہ ہو جائے، رشتہ ہو جانے کے بعد اب اس کے دل کے اندر وہ ساری دماغ کے اندر وہ باتیں موجود ہیں، نفرت، اس کی بھائی، اس کا بھائی، اس کی بہن اس کے ساتھ کیا کرتی رہی. اب وہ نفرت پہلے ہی اس کے دل میں بیٹھ چکی ہے اور اسی طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے، اسی طریقے سے معاملہ. اسی طرح لڑکی کے دل کے اندر بھی اس کے ماں باپ کے بارے میں ایک تصور بیٹھ جاتا ہے اس کا ماں باپ کیسا ہے. اچھا پوائنٹ. اب جب باتیں آپس میں کرتے ہیں تو اس میں بلال صاحب نے اشارہ تو کر دیا ہے، اس میں مصنوعی پن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب آدمی لڑکی کے ساتھ بات کرتا ہے یا لڑکا لڑکی کے آپس میں جب بات چیت ہوتی ہے تو باتیں ہوتی ہیں تکلف میں. آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے کون سا ڈریس پہنا ہے، آپ نے کھانا کھایا ہے. تو یہ تجربات ہم نے آپ سے ہی سیکھے ہیں. تو یہ معاملات جو ہیں پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے جب آپ سے بات تم پہ آتی ہے، یہاں پہ جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. نکاح کے بعد اب وہ آپ نہیں رہتی یا رہتے، اب یہاں پہ تم شروع ہو جاتا ہے. جب تم شروع ہوتا ہے تو وہ ایک جو خیال کے اندر اس نے گھر بنائے ہوتے ہیں وہ گھر ٹوٹ جاتے، چکنا چور ہو جاتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں آپس میں وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں رہتی جو منگنی کے بعد ہوتی ہے. تو لہذا میں یہ ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بچوں کی منگنی کریں، اس سے دونوں خاندان آپس میں ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں.
لیکن قطعی طور پہ آپ لڑکی اور لڑکے کی آپس میں بات مت کروائیں، ٹھیک ہے، بات نہ کروائیں، ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ نہ ان کا کروائیں۔ کسی ایسے فنکشن پہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ اس کا منگیتر آئے گا، وہاں پہ اپنی بچی اور بچے کو مت لے کے جائیں۔ جتنا زیادہ آپ ان کو ایک دوسرے سے دور رکھیں گے منگنی کے بعد، اتنی محبت بڑھے گی، اور جب نکاح کے موقع پہ ان کی ملاقات ہوگی تو اس وقت محبت، بلکہ شادی کے بارے میں اسلام میں یہ بات موجود ہے، اور سچی بات ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے بڑا ہی شاندار ہے۔ نکاح کے موقع پر اب دیکھیے اسلام نے کیسا ایک پاکیزہ تصور دیا، جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کے موقع پہ ایک لڑکی اور لڑکا آپس میں مل رہے ہیں صرف اللہ کے کلمے کی بنیاد پہ، کیا بات، تو جب اسلام کی بنیاد پہ یہ ملاقات ہوتی ہے، اس ملاقات کے بعد جو محبت پیدا ہوتی ہے، تو اللہ نے قرآن میں بھی اشارہ فرمایا کہ محبت پھر پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جو یہ شادی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی مدت بڑھ رہی ہے، اسی طرح اللہ اس میاں بیوی کے درمیان محبت کو بھی بڑھا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب مائی بابے کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہی۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت جتنی ضرورت مائی بابے کو ایک دوسرے کی ہوتی ہے اتنی جوانی میں نہیں ہوتی۔ تو یہ محبت دن بدن بڑھتی ہے اسلام کے مطابق چلیں تو، لیکن اگر اسلام کے مطابق نہیں چلیں گے اور منگنی یا منگنی سے پہلے ہم محبت کی منگنی اور محبت کی شادی کریں گے تو یہ تجربے کی بات ہے، شاید کوئی ایک مثال ہو، لیکن بیسیوں مثالیں ایسی ہیں، یہ محبت دن بدن کم ہوگی اور شادی کے بعد کم ہوتی چلے جائے گی۔ اور آپ نے بہت سارے معاملہ دیکھے ہیں کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، بسا اوقات نکاح سے پہلے ہی منگنی ٹوٹ جاتی ہے یا نکاح کے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ صحیح صاحب، میں عاطف صاحب کی بس ایک بات دہرانا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا کمال جملہ کہا ہے کہ اپنی محبت کو شادی کے بعد کے لیے سنبھال کے رکھیں، اس میں آپ کو بہت لطف آئے گا۔ وہ اگر آپ محبت پہلے ضائع کر دیں گے تو بعد میں لطف ختم ہو جائے گا۔ تو اصل یہ ہے کہ لب لباب ہم یہاں تک پہنچے، میرے خیال میں وہ یہ ہے ساری باتوں کا کہ جب آپ کی بات کو کوڈ کرتا ہوں، جب آپ شریعت کے خلاف جائیں گے تب آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور بے سکونی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جتنی اسلام نے ہمیں تعلیمات دی، جتنی سادگی سے ہم یہ رشتے طے کریں گے، اتنی ہی حدیث بھی ہے نا، جتنی سادگی سے شادیاں ہوتی ہیں اتنی ہی اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو لہذا ناظرین، آپ بھی جس طرح دنیا ساری صحت کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے نیچر کی طرف آ چکی ہے، فطرت کی طرف آ چکی ہے، سادگی کی طرف آ چکی ہے، آپ شادیوں میں بھی سادگی کی طرف آئیں، نیچر کی طرف آئیں۔ نیچر اسلام ہے، فطرت اسلام ہے۔ اسلام نے جو چیزیں دی ہیں وہ اصول بڑے کمال کے ہیں، ان کو اپنا کر دیکھیں، اس طریقے سے منگنیاں کر کے دیکھیں، اس طریقے سے اسلام کے مطابق آپ ان رشتوں کی بنیاد رکھ کے دیکھیں، پھر دیکھیے گا لطف کیسا آتا ہے زندگیوں میں، پھر دیکھیے گا سکون کیسا آتا ہے زندگیوں میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔